نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 7ویں پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پر گفتگو کی تھی، اور اس کے ایک حصے خمر شراب کی حرمت پر جو تھی ہم نے اپنی گفتگو کو کیا تھا۔ آج بھی اسی 2 آیہ مبارکہ کی ہی روشنی میں ہی گفتگو کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تم پر شراب اور جوا اور نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر، یہ سارے کے سارے ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 91 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے، کیا تم باز آؤ گے؟ تو ان 2 آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم نے صرف ایک خمر یعنی کہ شراب پر گفتگو کی تھی، اس کی حرمت پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس کی توبہ نہ کی، اس گناہ پر اللہ کی معافی نہ مانگی اللہ سے، تو آخرت میں وہ جو شراب طہور اس کو ملنی ہے اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے جسے سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں رقم کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص، کوئی ایسا شخص جس نے خمر کو پیا، شراب کو پیا، 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر پھر وہ شراب پیے پھر اللہ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اور اگر توبہ کرتا رہے تو پھر اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے توبہ کر لینے کے بعد تیسری دفعہ، تو اللہ کریم اس صورت میں پھر اس کے 40 دن جو ہے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ کے بعد اگر وہ شراب پیے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو دوزخوں کی پیپ پلائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو حضرت عبداللہ بن عمر نے ہی بیان کیا اس کو، کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو دائماً شراب پیتا ہے، دائماً شراب پیتا ہے۔ تو یہ شراب کا پینا جو ہے
یہ اللہ کے احکامات میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان میں سے حرمت کا جو درجہ اللہ نے دیا دن احکامات میں، ان میں سے ایک حکم ہے۔ تو اگر انسان کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یا زندگی میں کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے کہ اس حرام چیز کو اپنی زبان پر لگا لے، تو اس کو اللہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے۔ 40 دن آقا نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ساتھ یہ سند ہے کہ 40 دن کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دائماً شراب پینے والا ہے، شراب پیتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور اس کو پلانے کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آقا نے جو فرمایا نا کہ ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اس جرم کے بدلے میں۔ اور دوسرا جہاں جو اللہ کریم نے اس میں اس آیہ مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا وہ ہے میسر، جوا، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ کریم نے شراب کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کی حرمت کا بھی اعلان کیا کہ یہ جوا ایسی رقم کو کہتے ہیں جو غالب آنے والا کسی مغلوب سے حاصل کرتا ہے۔ دو بندوں نے شرط لگائی، اگر تم ہار گئے تو تم یہ مجھے دو گے، جیسے عام ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی قسمیں ہیں جوئے کی، ان کو اللہ کریم نے شیطانی کام کہا اور کلیتاً رک جانے کا یہاں پر حکم دیا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لاٹری کا رواج ہے، لاٹری ڈالی جاتی ہے یا ٹکٹیں بانٹی جاتی ہیں، کبھی مجھے تو اب یاد نہیں ہے، کریفل ٹکٹ چلتی تھی یا ایک حلال احمر کی ٹکٹ چلتی تھی، اسی طرح کی ٹکٹیں چلتی تھی 10 روپے کی یا 5 روپے کی۔ تو وہ ٹکٹیں لی جاتی تھیں اور ان کے بعد سال بعد یا 6 ماہ کے بعد یا 3 ماہ بعد جو بھی ان کا نظام تھا اس میں سے لاٹری نکالتے تھے، جس کا نمبر نکل آتا اس کو موٹر سائیکل یا گاڑی جو بھی واٹ ایور جو بھی کچھ دیتے تھے۔ یہ بھی کلیتاً حرام، اس کی بھی گنجائش شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے رہیں اور پھر آپ کسی کرا ڈالیں، کسی ایک بندے کا نکل آئے یا 2 بندوں کو یا 3 بندوں کو ان میں سے پیسے دے دیں، باقی ساروں کے ہڑپ کر جائیں۔ اسی طرح کوئی اور معاملات بھی ہیں، جیسے کچھ ہماری ویلفیئر کی تنظیمات ہیں، وہ بھی اسی طرح کا کام کرتی ہیں کہ لوگوں سے فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے وہ ٹکٹ ایشو کرتی ہیں اور لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس ٹکٹ پر پھر انعام دیا جاتا ہے، جس کا انعام نکل آئے۔ تو ایسی تمام جو معاملات ہیں ان کی شریعت محمدی میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے مدد کرنی ہے کسی ویلفیئر سوسائٹی کی، کسی ویلفیئر کے شعبے کی چیریٹی کرنی ہے، تو پھر لالچ کے تمام میں آ کر کے آپ کرنی ہے، آپ نے دینا ہے تو دے دیں، بھلے 10 ہی دینے ہیں دے دیں۔ اس تمے میں، اس لالچ میں آ کر کے میرا موٹر سائیکل نکلے گا، میری گاڑی نکلے گی، میرا پریشر کوکر نکلے گا، اگر اس طمع اس لالچ میں آپ کرتے ہیں تو وہ جوا ہے اور وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح اور دوسرے معاملات ہیں، میچ پہ لوگ پیسے لگاتے ہیں، یہ آؤٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ آج کل جو ہمارے ہاں حلال جوا چل رہا ہے نا، ہر بندہ ہی کھیل رہا ہے، ہر دوسرا بندہ کھیل رہا ہے۔ یہ کرکٹ کو جو عروج ملا ہے نا، کرکٹ کو، اس گیم کو جو عروج ملا ہے، اس کا بنیادی ایک سبب یہ جوا بھی ہے۔ سب سے زیادہ جوا جو ہے نا، وہ جو ایک تو ریس، گھوڑوں کی ریس لگتی تھی نا ایک خاص طور پر، تو وہ گھوڑوں پر ریس لگائی جاتی، جوا ہوتا تھا، کسی نے کالے گھوڑے پر لگائی، کسی نے لال گھوڑے پر لگائی، نمبر ہوتے تھے گھوڑوں کے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ آج کل تو وہ اتنا نہیں ہے، لیکن کبھی وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لاہور میں ریس کورس گراؤنڈ ہے، وہاں پر گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی تھی، تو وہاں پر کروڑوں روپے کا، اس دور میں لاکھوں کروڑوں کا جوا ہوتا تھا، گھوڑوں پر شرطیں لگائی جاتی، اور بڑے بڑے سیٹھ جو تھے وہ یہ کام کرتے، وہ غریب آدمی کی گیم نہ تھی وہ۔ یہ جو کرکٹ ہے نا، جو آج کل مروجہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، تو اب ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں، 2 آدمی کھڑے ہیں وہ جوا کھیل رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں اس بال پر یہ آؤٹ ہو جائے گا، وہ کہتا نہیں ہوگا جی. اور بک کیے جاتے ہیں. بکی آپ نے سنا ہوگا، جوا ہوتا ہے، ٹیموں کی ٹیمیں خرید لی جاتی ہیں. ایک ٹیم فیورٹ چل رہی ہے، وہ اس کو پتا یہ جیتنے والی ٹیم ہے، اس کو بک کر لیا جاتا ہے کروڑوں ڈالر دے کر کے، تم نے ہار جانا ہے. اور ریٹ چلتا ہے اس کا، ایک کے ساتھ دو، ایک کا دو دو، یعنی کہ ایک نے 100 لگایا اس کو 200 ملیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس طرح کی جتنی بھی کمائی ہے نا، اس طرح کا جتنا بھی مال ہے نا، وہ میسر کے ہی زمرے میں آئے گا، وہ جوا ہے. ویسے گیم کوئی بھی کھیلنا جو ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دوسرے جو احکامات ہیں ان میں خلل نہیں ڈالتی. جیسے کرکٹ ہی آپ کھیلتے ہیں اگر، تو کرکٹ میں اگر آپ 1 ڈے کھیلتے ہیں، کم از کم 1 ڈے کی بات اگر کی جائے، تو سارا دن آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، اگر اس میں آپ نماز کا وقفہ نہیں کرتے تو وہ حرام ہو جائے گا. اذان ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، کس کی وجہ سے؟ اس کھیل کی وجہ سے. تو وہ حلال کھیل جو آپ کھیل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف جب آپ جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح دوسری اور کئی جتنی بھی گیمیں ہیں، اگر آپ دوسرے معاملات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، تو اس حالت میں یہ گیمیں جو بھی آپ کھیلتے ہیں یہ جائز. دوڑ لگانا جائز ہے، گھوڑوں کی دوڑ لگانا جائز ہے، کشتی کرنا جائز ہے، لیکن اگر شرط سے پاک ہو. ہاں اس میں ایک شکل ہوتی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ آپ نے دوڑ لگائی، گھوڑے چھوڑ دیے یا خود دوڑ لگا دی، اور یہ اعلان کیا کہ جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس کو اتنا نام دیا جائے گا. لیکن ان میں سے دوڑ لگانے والے شامل نہیں ہوں گے، ان میں پیسے دینے اور لینے میں جی ان کا حصہ نہیں ہوگا. وہ تیسرا بندہ انعام رکھ دے کہ ان میں سے جیسے ہوتے ہیں ہمارے انعامی مقابلات ہوتے ہیں نا، ٹرافیاں ملتی ہیں یا اس کے ساتھ نقد بھی ملتا ہے، یہ جائز ہے. اچھا وہ بھاگ کے کسی جیت گیا، آگے بڑھ گیا، اس نے اس کو دے دیا انعام کے طور پر، تو اس شکل میں جو ہے یہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 2 بندے شرط لگاتے ہیں کہ اگر میں وہاں فلاں جگہ پہ پہلے پہنچ گیا تو تمہیں اتنے پیسے مجھے دینے ہوں گے، اگر تو جیت گیا تو میں تمہیں اتنے دوں گا، اگر تو ہار گیا تو تجھے مجھے اتنے دینے ہیں، اس کو شرط کہتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس کی کوئی بھی شکل آپ لے لیں، لاٹری ہے، اس کے جیسے بچوں کو یہ 5-5 روپے لے کر عام دکاندار لاٹری ڈالتے ہیں نا، جی وہ پیسے کر کے پین مارا یا کیا کہتے ہیں، تیر مارا، جس پر آ کر لگا وہ چیز کو دے دی، اگر لگ گیا تو مل گئی، نہ لگی تو نہ سے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام. میسر جو ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ اس کا مادہ یا سین رے را یسرا، آسانی سے، یعنی کہ عام لفظوں میں اگر میں بات آپ کو سمجھا پاؤں تو ایسا مال جو آسانی سے آپ کو میسر آ جائے، جس میں آپ کو تگودو نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے. جیسے وہ تاش میں کھیلتے ہیں جی، کئی طرح کی گیمیں ہیں، یہ پتہ اندر آ گیا تو میرے، باہر آ گیا تو تیرے، یہ جوئے کی اقسام ہے نا. اور ہمارے بچپن میں ہوتا تھا وہ نکا پور کھیلتے تھے اور گجی چارہ، اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں، جس میں بھی غالب آنے والا مغلوب سے مال یا کچھ اور چیز. عرب کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دور کی جاہلیت کے دور میں، لوگ مال پر بھی شرطیں لگایا کرتے تھے اور بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے. کچھ نہ ہوتا تو بیوی داؤ پر لگا دیتے. لیکن اللہ نے ان سارے کاموں سے انسان کو منع فرما دیا. اب سارے کھیل جائز ہیں، حلال ہیں، آپ کھیل سکتے اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، جس قدر آپ چاہیں، جیسی کھیم کرنی چاہیں آپ جیسی، وہ جائز ہے. لیکن اگر اس میں آپ کے ساتھ یہ مالی معاملات شامل ہو گئے تو پھر وہ کھیل حلال ہوتے ہوئے بھی وہ حرمت کے دائرے میں آ جائے گا. ایک پروفیسر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، مجھے بہت اپیل کی وہ بات. میں اس کو حرام کے درجے میں تو نہیں لا سکتا، نہ وہ لا سکتے نہ میں لا سکتا، لیکن بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی. اسی میسر میں آسان کمائی، یہ جو جہیز مانگا جاتا ہے بیٹی کا، آپ نے بیٹے کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، جو کچھ بھی واٹ ایور بنایا آپ نے، اس کا آپ نے بیاہ کیا، کسی جگہ پر آپ نے اس کی منگنی کی، کسی سے رشتہ مانگا،
اور آپ نے ایک ڈیمانڈ رکھ دی جہیز کے لیے. تو وہ فرما رہے تھے پروفیسر صاحب، بات اس کی جو تھی نا، مجھے تو کم از کم اپیل کی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی میسر ہے کہ حکم میں آتا ہے، یہ بھی ایزی منی ہے، آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا. بھائی کس لیے جو ہے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لڑکی والوں سے کہ ہمیں یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، اور تو آپ کے سامنے زمانے کے سارے چال جو چل رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا، حرام کے زمرے میں آئے گا. اگر آپ طلب کر رہے ہیں ان سے، اپنے طور پر اپنی بیٹی کو کوئی اگر تحفہ دیتا ہے تو اس میں تو گنجائش ہے اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹی کو کچھ دینا، بیٹی کو کچھ دینا تو سنت ہے، لیکن مانگ کر لینا جو ہے اس کی شریعت میں گنجائش، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو وہ فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کہ یہ بھی میسر کے زمرے میں آتا ہے. تو مجھے وہ بات اپیل کی ان کی، لیکن میں حکم کے درجے میں اس کو نہیں لا سکتا. ویسے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بات کی کہ اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والوں سے کہ ہمیں یہ چاہیے، تو وہ بھی آسان کمائی ہے، ایزی منی ہے. تو ایزی منی ہی جو ہے نا وہ جوئے کا حکم رکھتی ہے. آپ کا لگا لگایا کچھ نہیں، آپ نے محنت کوئی نہیں کی، بس بیٹھ گئے ہیں، یہ ایسا ہو گیا تو ایسے مل جائیں گے، ایسا ہو گیا. بانڈ خرید لیتے ہیں نا ہم، جو بانڈ رکھ لیا خرید کر، 25 کروڑ کا 30 کروڑ کا انعام لگے گا. یہ تمام یہ لالچ جو ہے نا، یاد ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے نا، اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس پر پابندی لگائی. اللہ نے فرمایا، بلکہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، القاسب حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، ہاتھوں کے ساتھ مزدوری کرنے والا، کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے. پھر فرمایا کہ رزق حلال عین عبادت ہے. جیسے نماز، روزہ، آپ زکوٰۃ، حج وہ عبادات میں ہیں، اسی طرح حلال رزق کا کمانا بھی عبادت ہے. یہاں یہ تلقین کی کہ آؤ سیدھی طرح نا ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اس میں برکت بھی ہوگی. وہاں پر اللہ کریم نے، اللہ کے رسول نے منع کیا اس ایزی منی سے. اور یہ دولت کی محبت ہے نا، یہی تو خراب کرتی ہے انسان کو. یہ جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں آج کل زمانے میں، ہر بندے کو دوڑ لگی ہوئی ہے، کار، کوٹھی، بنگلہ، جی. تو اسی لحاظ سے پھر وہ نہیں دیکھتا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. بینکوں میں اکاؤنٹ کھلا رکھے ہیں، فکس ڈپازٹ کرا دی، آج آپ 5 لاکھ جمع کریں، 5 سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ ملے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس کہ وہ 5 کا جو ہے وہ 10 لاکھ کر دیتے ہیں 5 سال کے بعد. مجھے بھی سمجھ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، مجھے بھی سمجھ، ہر انسان کو سمجھ ہے، اندر سے ضمیر اس کو ٹانگتا ہے، ٹھوک ٹھوک کرتا ہے کہ یار یہ کام نہ کر، یہ غلط ہے. لیکن چونکہ پیسے کا لالچ ہے، دنیا ہے، تو بینک نے بھی دھوکہ دے رکھا ہے. پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول دیا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ، اس میں گر ڈال دیا انسان کو. بس بینک ہے، آپ نے رکھے پیسے محفوظ. جیسے کبھی کسی زمانے میں قاضیوں کے پاس لوگ رکھتے تھے پیسے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے یہ پیسے رکھ لیں، وہ قاضی اس کو مور لگا کر تھیلے میں ڈال کر رکھ دیتا تھا. جب واپس آیا اس کو ادا کر، جتنے دے کر گیا اتنے ادا کر دیے. یہ خدمت ہوتی تھی. چلو اس کی جدید شکل اگر بینک ہی لے لیں، تو آپ اپنے گھر پیسے رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں، اپنے لے لیں، بس بات ختم. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ لالچ رکھنا کہ میں لاکھ رکھوں گا، 5 سال کے بعد مجھے 2 لاکھ مل جائیں گے، یہ کلیتاً حرام ہے، یہ کلیتاً حرام. لہذا ایسی کمائی جس میں آپ کی محنت شامل نہ ہو، آپ کا کسب شامل نہ ہو، اسی کو میسر کہتے ہیں، اسی کو میسر کہتے ہیں. باقی جتنی بھی قسمیں ہیں نا جوئے کی، وہ تو پہلے تو پانسا پھینکا جاتا تھا، یا گجی چارہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، اس طرح کے ہوتے ہیں. پانسا اس کو کہنا، پھینکنا، نمبر فلاں نمبر آ گیا تو جیت گیا، نہ آیا تو میں جیت گیا. اسی طرح جوا ہوتا ہے نا. آج جتنی بھی جدید اقسام ہے چل رہی، ہار اور جیت کی، ہار اور جیت کی، عام سادہ لفظوں میں بات کر لیتے ہیں. ہار اور جیت پر پیسہ لگانا اور ہار اور جیت کا پیسہ کھانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. جس کمائی پر آپ کا حق نہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. باقی آپ سوچتے رہیں، اگر آپ آنکھیں بند کر کے اپنا حساب کرنا، احتساب کرنا شروع کر دیں گے اور معاشرے میں دیکھیں گے کہ کون کون سی کمائی حلال ہے، کون کون سی کمائی حرام ہے،
تو آپ خود ہی جان پائیں گے. ایک ایک چیز کو پرکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی کمائی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک حلال ہے, طیب ہے, مطہر ہے, پاک ہے اور پسندیدہ ہے, اور کون سی کمائی ایسی ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. تو بس ایک موٹا فلسفہ یاد رکھیے گا جائز اور ناجائز کی. جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتی ہوگی وہ ناجائز ہے, وہ حرام ہے, اور جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ جاتی ہوگی وہ حلال ہے. کسی کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کریم نے جب انسان کو پیدا کیا ساتھ یہ فلسفہ بھیجا, کتاب بنا کر دی, احکامات کسی لیے دی کہ یہ نہ کرنا تو یہ کر لینا. اب رب کریم کو فرق کو نہیں پڑتا, اگر میں سور کا گوشت کھا لوں تو اس سے رب کا کیا جاتا ہے جی, اگر میں شراب پی لوں تو اس کو رب کا کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کریم نے جو نظام بنایا اور یہ حلال اور حرام اور مناہی اور جو ہے نا منکر جو کچھ بھی کیا, یہ سارا انسان کی آزمائش کے لیے. کون رکتا ہے کون کرتا ہے. جیسے عیسائی مبارک اللہ نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے کہ یہ کام شیطان کے کرنے والے ہیں, اب تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, جب ان کے سامنے یہ آیا مبارکہ پڑھی گئی جیسے میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا, تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اے اللہ ہم باز آ گئے, ہم باز آ گئے, ہم باز آ گئے. تو لہذا یہ جو مال ہے جوئے کی رقم کا وہ کسی بھی شکل میں حلال نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات اللہ کریم نے فرمائی کہ وہ نصب کیے گئے بت, یعنی کہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک بہت بڑا پتھر نما بت نصب کر دیتے تھے, اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے, اسی پر قربانی کرتے تھے, قربانی کر کے اس پر خون چھڑکتے تھے. تو ایسے نصب کیے گئے جو بت ہیں وہ بھی حرام ہے, اور ان پر چڑھنے والا مال بھی حرام ہے. ان کی جگہ پر استان جس کو بولتے ہیں, قربان کیا گیا جانور ہی حرام. اور چوتھی بات یہاں اللہ کریم نے بیان فرمائی فال کے تیر. اس زمانے میں تیر رکھے ہوئے تھے انہوں نے, تیر ان پر نشانیاں لگائی ہوتی تھیں, یہ آ گیا جی, یہ آ گیا تو کر لینا ہے, یہ آیا تو نہ کرنا ہے, یہ آیا تو پھر فال ڈالیں گے, اس طرح کے معاملات. تو اس سے وہ حال معلوم کیا کرتے تھے. سفر پہ جانا ہے تو فال ڈال دی, کوئی کام کاروبار کرنا ہے تو فال ڈال دی. تو اللہ نے فرمایا یہ فال جو تیر فال نکالنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اور ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ فال ڈالنے کے لیے یا کل کا حال معلوم کرنے کے لیے, مستقبل کا جو ہم مستقبل بینی جو کرتے ہیں نا, آج کل تو ہمارے یہ فیشن بن گیا ہے. یہ سال ختم ہوا نا یہ والا, آج 1 تاریخ ہے, کل اگر آپ ٹی وی لگا کر دیکھتے, کل اور پرسوں 2-3 دن آپ کو ملیں گے, ہر ٹی وی چینل پر وہ ستارہ شناس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کس کی حکومت آئے گی, کس کا ستارہ عروج پر ہے, کس کا ستارہ جو ہے وہ زوال میں ہے. اگر آپ نے اتفاق ہوا ہو تو یہ مکمل جو ہے نا پروگرام کیے جاتے ہیں کہ گھنٹے کو, اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جو نظام ہے یہ حرام. کل کیا ہوگا یہ سارے کا سارا علم جو ہے سو اللہ اور اللہ کے رسول کوئی جانتا نہیں. ایک علم ہے کہ قیاس اور چیز ہوتی ہے, ٹیبا لگائیں جس کو پشین کوئی کہا جاتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کل پرسوں ترسوں 3 دن بارش ہوگی, فلاں علاقے میں ہوگی, فلاں بار اتنے % جو ہے نا وہ امکانات ہیں, اتنے %. یہ علم ہے, یہ علم ہے, لیکن یہ حتمی بات نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں اپنے ویدر موبائل پہ جائیں نا تو پتہ چلتا ہے کل 12 بجے وزیر آباد میں بارش ہوگی, لیکن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں. 100% شورٹی, یہ جو 100% یقین کے ساتھ اگر کوئی بات کر سکتا ہے وہ یہ خدا کر سکتا ہے یا خدا کا رسول کر سکتا ہے. تو ان معاملات کو جانچنا, ان معاملات کو جاننا, ان کے لیے کسی کے پاس چل کر جانا, فال ڈالنے کے لیے, فال ڈلوانے کے لیے, حال معلوم کرنے کے لیے, لکیروں کا حال معلوم کرنے کے لیے, یہ سارے کا سارا کلیتاً ٹوٹلی جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر آخری بات کرتے ہیں, پھر اس سے کل انشاءاللہ اس مضمون پر بات کریں گے تھوڑی سی. اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ ہمارے سو کال علماء دین جو ہیں اور مولوی حضرات وہ قرآن سے فال نکالتے ہیں. آپ کا اتفاق ہوا؟ میں جانتا ہوں کہیں ایسے لوگوں کو جو قرآن سے فال نکالتے ہیں.
اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا کیا جا سکتا ہے دین کے ساتھ؟ اس سے بڑھ کر اور مذاق کیا کیا جا سکتا ہے اس قرآن کے ساتھ اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کھیلا جا سکتا کہ لوگوں کا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے اعتماد ہی اٹھ گیا؟ کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ اس کی اگر مجھے فکر ہے تو میں رب کریم سے ہی پوچھ لوں نا. کو کام کرنا ہے جائز جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، کو کام کرنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، کروں یا نہ کروں، اس کا اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا، سہارا کرو. 2 نفل نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مشورہ لو، اللہ تمہیں مشورہ دے گا. کتنا آسان طریقہ ہے. کسی فال والے کے پاس، کسی سو کارڈ ملا کے پاس جا کر فال نکالنے کی، حال معلوم کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا رابطہ کرے نا، جو جانتا ہے کل تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، جو جانتا ہے پرسوں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تیری ساری زندگی کا حال جس کو معلوم ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں، اس سے پوچھے مولا یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا دے کروں کہ نہ کروں، تو وہ بتائے گا آپ کو. تو جو آپ کے حقیقی معنی میں غیب کا علم جانتا ہے اس کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لیں تو سارے معاملہ حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس سارے معاملات کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا یہ حرام فعل ہے اور آپ کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں دین مبین کو اور اس قرآن کے فہم کا ہمیں جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم سمجھ پائیں اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا کیا ہے، اور زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.